نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی کہ رب کریم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ شیفہ کی 82 نمبر آیت شیفہ سے آگے، تو ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل وَإِذْ أَخَذْنَا جب ہم نے پکڑا یعنی لیا، میثاق پختہ عہد، بنی اسرائیل سے کیا وعدہ لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، خبردار تم اللہ تعالیٰ کے سوا ہرگز کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کرنا، وذی القربیٰ اور اپنے قریبیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، والیتامى والمساکین یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور رحم سے پیش آنا، وقولوا للناس حسنا اور لوگوں سے بات کہو تو اچھی بات کہنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عبادت مسلسل کرتے رہو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ پھر تم ان میں سے پھر گئے، الا قلیلا سوائے چند ایک کے، منکم تم میں سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم ہو ہی روح گردانی کر جانے والے۔ رب ذوالجلال نے اس آیہ مبارکہ میں بنی اسرائیل سے لیے گئے ایک وعدہ کا ذکر فرمایا۔ رب کائنات جل وعلا براہ راست وعدہ نہیں لیتا، اس کی شان سے بہت بلند و بالا ہے کہ وہ کسی انسان سے گفتگو کرے، نہیں جرت کسی انسان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ رب کائنات جل وعلا کے ساتھ ایک عام انسان گفتگو کرے۔ ہاں، جس طرح سیدنا موسیٰ کلیم اللہ یا میرے کریم آقا تاجدار ارب شفیع معظم رحمت اللہ سے رب کائنات نے عرش معلیٰ پہ گفتگو فرمائی، وہ ایک جدا بات ہے، عام انسان کی یہ جرت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی شان بہت بلند و بالا ہے، ممکن نہیں کہ کوئی عام انسان رب کائنات کے ساتھ گفتگو کے ایک طرف ہی اس کی زیارت بھی کر پائے، برداشت نہیں کر سکے گا۔ رب کائنات نے یہ وعدہ جو لیا وہ انبیاء علیہ السلام کے توسط سے لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ جب ہم نے پختہ وعدہ لیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وعدے کی کچھ اقسام ہوتی ہیں۔ ایک وعدہ مطلقاً آپ کسی کے ساتھ کو وعدہ کر لیتے ہیں، میں آؤں گا یا فلاں چیز تجھے دوں گا، کوئی وعدہ آپ نے کر لیا، یا میں یہ کام کروں گا، مطلقاً ایسی ہوتی ہے، اس کو لفظ وعدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عہد، وعدے میں پختگی لے آنا، اس کو تحریر کر لینا کہ میں یہ کام کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا، اس کو عہد کہتے ہیں، عین ہے اور دال۔ ایک ہی چیز ہوتی میثاق، جس طرح کچہروں میں وثیقہ نویس ہوتے ہیں۔ میثاق علماء فرماتے اس وعدے کو کہا جاتا ہے کہ جس کی عدم ادائیگی پر، وعدے کو پورا نہ کرنے پر سزا کا ذکر کر دیا جائے کہ اگر یہ وعدہ پورا نہ کرو گے تو پھر یہ سزا ملے گی، جرمانہ کیا جائے گا یا تمہیں سزا دی جائے گی، اس وعدے کو میثاق کہتے ہیں۔ جس طرح اذ اخذ اللہ میثاق النبیین جب اللہ تعالیٰ جل وعلا نے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا تھا، اور اس کے آخر میں یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اقررتم واخذتم ذالکم مصری، کیا تم نے مضبوط وعدہ لے لیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فمن تولی بعد ذالک جس کسی اب اس کی نافرمانی کو فاسق ہوگا، یعنی سزا کا ذکر کر دیا جائے وعدے کے پورا نہ کرنے پر، اس کو میثاق کہتے ہیں۔ تو جب ترجمہ کیا جائے گا تو نہایت پختہ وعدہ ترجمہ اس کا کر لیا جائے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بھی عبادت تم نہیں کرو گے، اور یہ وعدہ محض بنی اسرائیل سے نہیں ہے،
حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں سارے کے سارے توحید کے داعی بن کے آئے ہیں۔ ان کا فرض منصب یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی وحدانیت کا لوگوں کے سامنے اعلان کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ کائنات ہستی میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ بنی اسرائیل سے بھی یہی وعدہ لیا گیا۔ اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے سارے انبیاء کا دین ایک ہے، حضرت آدم سے لے کے میرے کریم آقا رسول نبی تک سارے انبیاء کا دین ایک ہے۔ دین سے مراد وہ عقیدہ ہوتا ہے جس پر وہ اساس ایمان، جس پر سارے کے سارے اعمال کی بنیاد ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ جل وعلا واحد ہے، لا شریک ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، قل هو اللہ احد والی ساری کی ساری صفات کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ کچھ سے جانا گیا، ولم یکن لہ کفوا، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کا ہم پلہ ہو، ہم سر ہو، اس کے برابر کا ہو، احد، وہ ہر ایک اعتبار سے یکتا اور یگانہ ہے۔ سارے انبیاء کی یہی تعلیم تھی۔ قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، جنت و دوزخ ہیں، ملائکہ ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ ساری بنیادی چیزیں جو ہیں سب نبیوں کا یہ عقیدہ اور دین ایک ہی تھا، عمل کا اپنا اپنا انداز تھا۔ مثلا زکوٰۃ کہا جاتا ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی قوم پر 40واں حصہ زکوٰۃ کا تھا، ہم پر بھی 40واں حصہ ہی زکوٰۃ ہے، کسی پر اس سے کم و بیشی بھی تھی۔ نماز، صلاۃ، یہاں ذکر جو کیا گیا ہے صلاۃ کا، ہم نے صلاۃ کا ترجمہ فارسی زبان میں نماز کیا ہے، جس طرح صوم کا ترجمہ روزہ ہم نے کر رکھا ہے، اس طرح یہ ترجمہ ہم نے نماز کیا ہے۔ صلاۃ کا لفظی معنی نماز نہیں ہوا کرتا، دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کرنا، اس طرح کئی معانی ہے، جس طرح ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہاں درود بھیجنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نزول رحمت فرمانا ہے، اور ہماری طرف ہو تو ہمارا معنی ہوگا کہ حضور کے لیے دعا مانگنا۔ تو یہاں صلاۃ سے مراد مطلقاً عبادت ہے جو رب کائنات بنی اسرائیل کے لیے عبادت مقرر فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے وعدہ لیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بات نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کرنا۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر البجم شفیع معظم رحمت کے ایک ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتے ہیں کہ محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ والدین کے چہرے کی زیارت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ حج مبرور کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اگرچہ اس حدیث میں کلام کیا گیا ہے۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا رسول عربی شفیع معظم رحمت کے ارشاد گرامی قدر ہے، والدین کے فوت ہو جانے کے بعد جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کا ہر آسمانی دین میں حکم دیا گیا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماد اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، انجیل میں کتنا تغیر کیا گیا، کتنی تبدیلی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرو گے۔ قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت ہی حسن سلوک کرنے والے، بڑے وفا شعار، بڑے فرما بردار تھے، مگر انجیل نے الزام لگایا کہ معاذ اللہ تعالیٰ عیسیٰ اپنی ماں کی کوئی تعظیم نہیں کرتے تھے، علیہ باللہ۔ تو یہ الزام ہے، حقیقت نہیں ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ انجیل میں کس قدر تحریف کر دی گئی، یا لوگوں نے کس قسم کی کہانیاں گھڑیں۔ انجیل کے اندر یہ چیز موجود ہے، میرے پاس انجیل موجود ہے۔ انجیل کے اندر میں نے یہ پڑھا، مفہوم اس کا میں بیان کروں گا، لفظاً بلفظاً تو نہیں بیان کر سکتا، مفہوم بیان کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کسی شاگرد کی شادی میں شامل تھے، انجیل میں لکھا ہے کسی شاگرد کی شادی میں شامل تھے۔ حضرت مریم کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا اپنے فلاں شاگرد کی شادی میں شرکت کے لیے آیا ہوا ہے۔ حضرت مریم نے طویل عرصہ سے حضرت عیسیٰ کو نہیں دیکھا تھا اور ان کی وہ متلاشی تھی، تلاش میں تھی۔ حضرت مریم کو پتہ چلا تو حضرت مریم اس دروازے پر آئی جس گھر میں حضرت عیسیٰ موجود تھے، اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں، اپنے صحابہ کے ساتھ۔ حضرت مریم کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ حضرت مریم نے پیغام بھیجا کہ جا کے خداوند یسوع مسیح کو کہو کہ تیری ماں تجھے ملنے کے لیے آئی ہے۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، عیسیٰ علیہ السلام نے ملنے سے انکار کر دیا۔
یہ کبھی بھی نبی کی سیرت نہیں ہے، نبی کا شیوا نہیں ہے وہ اپنی ماں کو ملنے سے انکار کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام ملنے سے انکار کر دیا، میں اس سے نہیں ملوں گا، اس سے کہو جا چلی جا۔ مفہوم بنتا ہے اس عبارت کا کہ حضرت مریم کسی نہ کسی طرح لوگوں میں گھستی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچی۔ جب اپنے بیٹے کے پاس گئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے بات کرنے سے بھی انکار کر دیا، الیاذ باللہ تعالیٰ، الیاذ باللہ تعالیٰ، اور کہا اے عورت تیرا میرے ساتھ کیا کام؟ معاذ اللہ تعالیٰ، ماں نہیں، اے عورت تجھے میرے ساتھ کیا کام؟ اپنے ایک شاگرد کو کہا لے جا اسے، اور اپنے شاگرد کے حوالے اپنی ماں کو کر دیا۔ انجیل نے یہ بتایا، جبکہ قرآن کی فرماتا ہم نے تو حکم دیا احسان کرنے کا، نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تیرا باپ جنت کا مین گیٹ ہے، بڑا دروازہ ہے، درمیان والا دروازہ ہے، جی چاہے تو اس کو بند کر دے، جی چاہے تو اپنے لیے کھلا رکھ۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تیرے باپ کی ناراضگی میں تیرے رب کی ناراضگی ہے، اور تیرے باپ کی رضا میں تیرے رب کی رضا ہے۔ اگر تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرے رب تو اس سے راضی ہے کہ نہیں، یہ دیکھ تیرا باپ تو اس سے راضی ہے۔ اگر تیرا باپ تو اس سے راضی ہے تو پھر تیرا رب بھی تو اس سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی یہی فرمایا تھا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، وذی القربیٰ والیتامیٰ، قریبیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، جس آدمی کے دل کی تمنا ہے، مفہوم حدیث میں بیان کرتا ہوں، الفاظ کا ترجمہ نہیں کر رہا، سرکار کے ارشاد کا مفہوم بنتا ہے کہ جس کا جی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دے، اس کی عزت میں بھی اضافہ کر دے، وہ صلہ رحمی سے کام لے، اپنے والدین ماں اور باپ کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے، اللہ اس کی عزت بھی بڑھا دے گا، اس کے رزق بھی بڑھا دے گا۔ آپ آزما کے دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتا ہے، عزت بھی بڑھا دیتا ہے، اس کے رزق میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے، اس جگہ یہ جملہ کہنا اس کا تجربہ ہے، شاید گستاخی ہو کہ حضور کے حکم کا تجربہ کیا، جو میرے نبی نے خبر دے دی وہ حق پر مبنی ہے، اس میں گنجائش ہے ہی نہیں شک کی۔ تجربے کا جملہ کہنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا، اور جس بھی کسی نے ایسے کیا رب کائنات میرے نبی کے ارشاد گرامی قدر کے مطابق اس کے لیے رزق کی فراوانی فرما دی ہے۔ اور میرے کریم آقا رسول اللہ کا یہ بھی ارشاد گرامی قدر ہے کہ تیرے والدین کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کا بہترین طریقہ ہے ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، رب کائنات تجھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اجر عطا فرما دے گا۔ کسی شخص سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام، جو میرے کریم آقا کو مشہور ارشاد گرامی قدر ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کی نماز کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ ایک وہ شخص کہ جس کے والدین اس سے ناراض ہوں، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ دوسری وہ عورت جس کا خاوند اس سے ناراض ہو، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ تیسرا وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ میرے کریم کی خدمت فیض درجت میں کسی صحابی نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے، ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر گئے۔ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کسی بندے سے غلطی ہو گئی، اس کے والدین اس سے ناراض تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، اور اب معافی مانگنے کا تو موقع ختم ہو گیا، معافی تو نہیں، وہ تو مر گئے ہیں، معافی اب کیسے مانگے گا؟ تو کیا آپ اس کی پوری زندگی نماز قبول نہیں ہوگی؟ اس کو نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، جس کے والدین ناراض ہو کر دنیا سے چلے جائیں، فوت ہو جائیں، اب ان کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے لیے طلب استغفار کر، اللہ تعالیٰ تجھے نیکوکاروں میں شامل فرما لے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر جس کی تائید کرتا ہے اس انداز سے، میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے صلی اللہ تعالیٰ بدائم نبادا کہ ایک بندے کا جنت میں درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ وہ بندہ بارگاہ قدس میں عرض کرتا ہے، اے میرے مولا تعالیٰ، میں مر گیا ہوں، سلسلہ اعمال منقطع ہو گیا ہے، نیکی بدی کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرا نامہ اعمال تو سمیٹ لیا گیا ہے، اب میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ اب تو جنت میں تو نیکی نہیں کی جاتی نا، جنت میں تو صلہ ملتا ہے نا، میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ تو میرا اللہ فرماتے تیرے بعد والوں نے
تیرے حق میں دعا کی ہے اس لیے تیرا درجہ بلند ہو گیا ہے۔ وہ پھر درجہ بلند ہوتا ہے، پھر درجہ بلند ہوتا ہے۔ اس کا مولا مسلسل درجہ کیوں بلند ہو رہا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے تیرے بعد تیرے لیے دعا مسلسل مانگی جا رہی ہے۔ تو بعض اوقات بندہ پوچھتا ہے، بلکہ بتایا جاتا ہے اس بندے کو کہ فلاں دعا مانگ رہا ہے، وہ پوچھتا ہے مولا یہ کون میرے حق میں دعا مانگ رہا ہے؟ بتایا جاتا ہے تیرا بیٹا، تیری بیٹی۔ پوچھتا وہ جو میرا گستاخ تھا، میرا نافرمان تھا؟ اللہ فرمایا ہاں وہی۔ تو کہتا مولا تعالیٰ اب وہ تو مجھے درجے کی بلندی کا سبب بن رہا ہے۔ مولا تعالیٰ تو گواہ ہو جائے میں اس سے راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو جائے۔ گویا یہ ایک طریقہ ہے نا ماں باپ سے معافی مانگنے کا۔ یہ میں نے حدیث کا ترجمہ نہیں آپ کو سنایا، میں نے مختلف حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ والدین خدا نخواستہ ناراض ہوں تو پھر معاذ اللہ دنیا سے چلے جائیں، ان کو راضی کرنے کا یہ طریقہ ہے، ان کے لیے طلب استغفار کرتا رہے۔ اور آپ کے علم میں ہے، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے آخر میں ایک دعا ہم مانگتے ہیں۔ بھلا کون سی دعا ہے؟ جی ہاں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مولا تعالیٰ مجھے نمازی بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعا، اے میرے پالنے والے میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ ربنا اغفر لی، اے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔ جس طرح بہت مرتبہ بتایا جا چکا ہے، غفر کا معنی ڈھانپنا ہوتا ہے۔ سادہ سے لفظوں میں اس کا ترجمہ یوں کر لیجئے، اے اللہ تعالیٰ مجھے آپ نے دامن رحمت میں چھپا لیے۔ ربنا اغفر لی، مولا تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، تنہا مجھے نہیں، ولی والدیہ، مولا تعالیٰ میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ اب یہاں جو کچھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو آپ کو میں احساس دلانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعا کون مانگے گا؟ جس کے والدین زندہ ہیں یا فوت شدہ ہیں؟ کون مانگے گا بتائیے بھلا؟ سارے مانگیں گے۔ کیا بھلا؟ سارے مانگیں گے۔ والدین زندہ ہیں تب وہ بھی دعا مانگے گا، جس کے فوت شدہ ہیں وہ بھی دعا مانگے گا۔ پتہ چلا والدین زندہ بھی ہوں تو ان کو احصال ثواب کیا جا سکتا ہے، وہ زندہ کو بھی احصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ آپ روزانہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے اور یقیناً عطا فرماتا ہے۔ اس کی رحمت سے آپ یقین پہ امید رکھیے کہ وہ یقیناً عطا فرماتا ہے۔ تو کتنی اچھی بات ہے، آپ بار کہ رب العزت عرض کر دیں مولا تعالیٰ جو یہ نفلی عبادت کا تو مجھے ثواب عطا فرماتا ہے، یہ ثواب میں اپنے والدین کی روح برکہ کو پیش کرتا ہوں۔ وہ زندہ ہیں یا دنیا سے گئے ہیں، دونوں اعتبار سے پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بھی بڑھا دے گا اور آپ کی عزت بھی بڑھا دے گا۔ تو رب کائنات نے بنی اسرائیل کو بھی یہی فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، قریبیوں کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی، مسکینوں کے ساتھ بھی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر مفہوم حدیث ہے، اس گھر پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے جس گھر میں کوئی یتیم یا بیوہ پرورش پا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گھر پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں پر بھی، وقولوا للناس حسنا، سبحان اللہ وبحمدہ، کسی سے بات کرو تو اچھے انداز میں بات کرو، بہترین انداز میں بات کرو، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ بات کرو۔ میرے کریم فرماتے قیامت کے دن زیادہ اخلاق والا، زیادہ خلق والا، اچھے اخلاق والا، صائم النہار اور قائم اللیل، دن کو روزہ رکھنے والا، ساری رات عبادت کرنے والا، رب کائنات جل اس کے برابر اس نے خلق کا ثواب عطا فرما دے گا۔ میرے کریم فرماتے میرے بہت قریب وہ بندہ ہوگا جس کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ان کو کہا گیا لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ترجمہ کریں گے نماز قائم کرو۔ یہاں صلاۃ سے مراد وہ نماز نہیں ہے جو نماز ہم پڑھتے ہیں، یعنی جو اللہ نے ان کو عبادت عطا فرمائی تھی وہ عبادت کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ان کو یہ حکم دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی حالت کیا ہوئی؟ ثم تولیتم، اے بنی اسرائیلیو، یہودیو، اے عیسائیو، تم نافرمان ہو گئے، تم نے عمل نہ کیا۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ہم مسلمانوں میں بھی کتنے ہیں جو عمل نہیں کرتے، بلکہ بعض بدبخت ہیں جو سرے سے انکار کر دیتے ہیں نماز پڑھنی نہیں چاہیے۔ وہ جعلی قسم کے پیر اور ملنگ سرے سے انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ انکار کرنا
کفر ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جس طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جہاد فرمایا تھا، اور سارے صحابہ نے اس بات کی تائید کی، گویا اجماع صحابہ ہو گیا۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیل منکم، بہت تھوڑے تھے کہ جو ثابت قدم رہے، نہ پھرے، وانتم موردون، اور تم عمومی طور پر ہو ہی پھر جانے والے، اعراض کر جانے والے۔ رب کائنات جل حکیم اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پہ قائم رکھے۔ یہ لوگ نافرمان ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کا پھر ان پر عذاب آیا، معاذ اللہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔